آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بلز بارے دستخطوں سے انکار کے بعد عمران صدر عارف علوی کو مسلسل ہزیمت کا سامنا ہے۔ جہاں ایک طرف صدر علوی کے سبکدوش قرار دیے گئے سیکٹری وقار نے انہیں چارج شیٹ کر دیا ہے، وہیں دوسری طرف صدر علوی کی طرف سے نامزد 22ویں گریڈ کی افسر حمیرہ احمد نے صدر پاکستان کی پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ صدر عارف علوی نے پیر کو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سید توقیر حسین شاہ سے کہا تھا کہ یعنی صدر پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد کو ہٹایا جائے۔ دوسری جانب آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے متعلق صدر علوی کے ٹویٹس نے جہاں کئی سوالات کو جنم دیا، وہیں یہ ٹویٹ خود ان کے گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ اس نوعیت کے معاملات کو سمجھنے والے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جاتے جاتے صدر مملکت نے پنڈورا باکس کھولا ہے جو اتنی آسانی سے بند نہیں ہوگا۔ صدر عارف علوی کے اس ٹویٹ نما معافی نامے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق عمران صدر علوی اب واویلا اس لیے مچا رہے ہیں کیونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ہونے والی بعض ترامیم کی زد میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سمیت وہ سب آ رہے ہیں جن کے خلاف سائفر کیس میں مقدمات درج ہو چکے ہیں اور مزید ہوں گے، کیونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بعض شقوں میں ایسی ترامیم کی گئی ہیں جن سے سزائیں پہلے سے سخت ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدر علوی کے ٹویٹ کا سب سے زیادہ دفاع پی ٹی آئی اور اس کے وکلاء کر رہے ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ صدر علوی کے اس انکشاف کے بعد کہ انہوں نے مذکورہ دونوں بلز بغیر دستخط کیے واپس بھیج دیے تھے، یہ بلز قانون نہیں بن سکے، لہٰذا انہیں دوبارہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرانا ہوگا۔ وہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کئی رہنماؤں اور وکلاء کے مطابق چونکہ صدر علوی نے آئین کے مجوزہ طریقے کے برخلاف دونوں بلز واپس نہیں بھیجے، جس کے تحت بل واپس بھیجتے وقت وجہ بتائی جاتی ہے، جبکہ صدر علوی کے ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف زبانی کلامی اپنے عملے کو ہدایت کی تھی، یوں آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، چنانچہ اب یہ دونوں بلز قانون بن چکے ہیں۔ صدر علوی کے ٹویٹ سے متعلق پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آراء کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر خالصتاً آئین پاکستان کو پڑھا جائے تو موخر الذکر یہ استدلال درست ہے کہ کسی بھی بل کو واپس بھیجتے وقت صدر مملکت اس کی وجوہات، اپنا اعتراض یا کوئی رائے ضرور دیتا ہے، جبکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے ترمیمی بلز کے حوالے سے صدر عارف علوی نے ایسی کوئی چٹ نہیں لکھی۔ کم از کم ان کے ٹویٹ سے تو یہی واضح ہوتا ہے، لہٰذا صدر علوی کے ٹویٹ سے متعلق جو کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، ان میں سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹے پہلے میڈیا پر یہ خبر چل گئی تھی کہ صدر عارف علوی نے دونوں بلز پر دستخط کر دیے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے انکشافاتی ٹویٹ کرنے میں اتنا طویل وقت کیوں لگایا؟ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے واقعی ان دونوں بلوں کو واپس بھیج دیا تھا تو کیا اس کے ساتھ کوئی آبزرویشن دی؟ اور یہ کہ یہ سارا کام زبانی کلامی کیوں کیا گیا؟ یا اس حوالے سے ان کے پاس کوئی تحریری ثبوت موجود ہے؟ کیونکہ ان کے ٹویٹ سے تو ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہو رہی۔ واضح رہے کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 75(1) کہتا ہے کہ جب کوئی بل منظوری کے لیے صدر کو پیش کیا جائے تو صدر 10 دن کے اندر بل کی منظوری دے گا، یا کسی ایسے بل کی صورت میں جو مالی بل نہ ہو، بل کو اس پیغام کے ساتھ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں واپس کر دے گا کہ بل پر یا اس کے کسی حکم پر دوبارہ غور کیا جائے، اور یہ کہ پیغام میں کسی ترمیم پر غور کیا جائے۔ جبکہ آرٹیکل 75 کی شق 2 کے مطابق صدر نے کوئی بل مجلس شورا کو واپس بھیج دیا ہو تو اس پر پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں دوبارہ غور کرے گی، اور اگر اسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے موجود ارکان کی اکثریت رائے دہی اور رائے شماری سے ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم دوبارہ منظور کر لے تو اسے دستور کے اغراض کے لیے دونوں ایوانوں کی طرف سے منظور تصور کیا جائے گا اور اسے صدر کو پیش کیا جائے گا، اور صدر اس کی منظوری 10 دنوں میں دے گا۔ اس میں ناکامی پر مذکورہ منظوری دی گئی متصور ہوگی۔ آئین پاکستان کے متعلقہ آرٹیکل سے واضح ہے کہ صدر کسی بھی بل کو واپس بھیجتے وقت اس کی وجہ اور دوبارہ غور کرنے کی آبزرویشن ضرور دے گا۔ اسی نکتے کو لے کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ صدر علوی نے چونکہ بل واپس کرنے کی تحریری وجہ یا آبزرویشن ساتھ نہیں لگائی، چنانچہ یہ دونوں بل خود بخود قوانین بن چکے ہیں۔
जबकि पीटीआई का कहना है कि खुद ब खुद किसी बिल के कानून बनने का मरहला दूसरे मरहले में आता है जब एक बार सदर मुमलिकत कोई बिल वापस भेज चुका हो और इसे पार्लियामेंट एक बार फिर मंजूर करके दोबारा सदर को भेज चुकी हो। लेकिन पीटीआई की ये दलील इसलिए कमज़ोर है कि ये तब ही मुमकिन है जब सदर ने पहली बार बिल वापस भेजते हुए मज़कूरा आइन की हिदायत पर अमल किया हो, यानी वापसी की वजह बयान की हो। सदर आरिफ अलवी के ट्वीट से मुतालिक आईनी और कानूनी बहस अपनी जगह पर है। इस इक़दाम के सियासी मुज़म्मरात भी होंगे। इस्लामाबाद में मौजूद ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने अपनी रिटायरमेंट के करीब जो पेंडोरा बॉक्स खोला है, इसे अब बंद करना उनके हाथ में नहीं। ये मामला उल्टा उनके गले पड़ सकता है। ज़राए के मुताबिक ये कवी इम्कान है कि सदर आरिफ अलवी ने जो इल्ज़ाम लगाया है, इसे साबित करना होगा। बसूरत दीगर इन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। रिटायरमेंट के बाद बतौर सदर इन्हें हासिल इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। अगर सदर आरिफ अलवी ट्वीट की शक्ल में लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को साबित न कर सके तो मुमकिन तौर पर वो कानून के शिकंजे में आएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।